آپ دیکھ رہے ہیں تعلیم دین یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو صحیح سمے پر مل جائے۔ ذکر خدا اور امام احمد رضا، مصنف مولانا تطہیر احمد رضوی بریلوی، حصہ 8۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ والی حکایت سے متعلق غلط فہمی کا اجالہ۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ان سے منقول حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ والی حکایت میں جو یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت نے ایک شخص سے دریا پار کرنے کے لیے فرمایا تھا کہ تو میرا نام لے کر دریا پار کر، اس نے آپ کا نام لے کر پانی کے اوپر چلنا شروع کیا، چلتا رہا، لیکن جب آپ کا نام لینا چھوڑ دیا یا اللہ کہنا شروع کیا تو غوطہ لگ گیا، پھر آپ کی یاد دہانی پر جب آپ کا نام لینا شروع کیا تو پانی کے اوپر چلتا ہوا دریا کو پار ہو گیا۔ اس حکایت سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس شخص نے صرف اللہ تعالیٰ کا نام لیا، اس کے ساتھ آپ کا نام وسیلے کے طور پر لینا چھوڑ دیا تھا اور وہ شخص وسیلے کا منکر ہو گیا تھا۔ مجھ کو یہ امید نہیں کہ کوئی مسلمان اس حکایت سے یہ مطلب نکالے کہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے، صرف بزرگوں کو پکارا جائے۔ خود امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ دوسری جگہ اسی حکایت کے متعلق فرماتے ہیں، یہ محض افترا، گڑھی ہوئی بات ہے کہ انہوں نے فرمایا تو اللہ اللہ مت کہہ یا جنید کہنا، خصوصاً حیات دنیاوی میں، خصوصاً جب کی پیش نظر موجود ہے، اسے کون منع کر سکتا ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 26 صفحہ 436۔ یعنی حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دنیاوی زندگی کے ساتھ سامنے موجود تھے، اور جس کو پکارا جائے وہ بظاہر سامنے موجود ہے تو اس طرح پکارنے کو کوئی منع نہیں کرتا، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ یا اللہ کہنے سے انہوں نے منع نہیں فرمایا تھا، اور جس کو پکارا وہ سامنے موجود تھے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اس حکایت کے اگر وہی مطلب نکالا جائے جو عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں تو یہ تصوف و طریقت کے خاص منازل کی خاص باتیں ہیں جن کو عام حکم شرع قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو پہچان لیا ہو، یا آپ اس کو جانتے ہو، وہ بزرگوں کے وسیلوں کا قائل نہ ہو، یا آپ کا مرید ہو اور عقیدت نہ رکھتا ہو۔ ایک ہی مرض کے کئی مریضوں کو ایک ہی دوا نہیں دی جاتی، دواؤں کی پاور بھی الگ الگ ہوتی ہے اور مریضوں کے مزاج بھی الگ الگ۔ شہد کو قرآن کریم میں لوگوں کے لیے شفا فرمایا گیا، لیکن گرم مزاج رکھنے والوں کو نقصان بھی دے سکتا ہے۔ شوگر کے مریض کی شوگر پر کنٹرول کر کے اس کو نارمل کرتے ہیں، پھر اس کا آپریشن کیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ ایک صاحب نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل افضل ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ انہوں نے عرض کیا اس کے بعد؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد؟ فرمایا حج جو مقبول ہو۔ مشکات کتاب المناسک فصل اول صفحہ 221۔ اس کے علاوہ دوسری حدیثوں میں ایمان کے بعد نماز کا ذکر ہے، پھر زکوٰۃ یا رمضان کے روزے کا، اور سب سے بعد میں حج کا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سوال کرنے والے کے حال کے مناسب جواب دیا تھا، یعنی آپ جانتے تھے کہ وہ صاحب نماز، روزے اور زکوٰۃ کے تو پابند ہیں، لیکن باوجود تندرستی، صحت و توانائی اور مالداری کے راہ خدا میں جہاد کی طرف توجہ نہیں ہے، اور باوجود فرصت و استطاعت کے ابھی حج نہیں کیا۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ ایک صاحب نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں راہ خدا میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، آپ سے اجازت درکار ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہاری ماں ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کی خدمت میں لگ جاؤ، اس کے قدم کے پاس جنت ہے۔ مشکات باب البری فصل 3 صفحہ 421۔ اس حدیث شریف میں بجائے جہاد کے جانے کے ماں کی خدمت کا حکم اس لیے دیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جان لیا کہ یہ صاحب ماں کی خدمت میں کوتاہی برتتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے والی حدیث میں ایمان کے بعد سب سے پہلے جہاد کو افضل فرمایا گیا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان بھی خاص اس شخص کے لیے موقع و محل اور اس کے حال کے مناسبت سے تھا۔ اس حکایت کے ظاہر مفہوم
को हर शख्स के लिए हुक्म आम करार नहीं दिया जा सकता। फिकह का मशहूर कायदा है, जो वाक़या खास वक्त व हाल के लिए हो वो वहीं तक है, आगे नहीं। खुद इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वकाई हाल के लिए उमूम नहीं। फतावा रज़विया जिल्द 8 सफ़ा 542। खुलासा यह कि वाक़यात व हिकायत या अशआर की हैसियत व मकाम फतावा व अहकाम की मिसल नहीं। अहले इल्म पर सब रोशन है, उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं, और इस किस्म के वाक़यात बगैर पूरी बात समझाए हुए अवाम के सामने बयान करने में मसलिहत नहीं, वरना लोग अल्लाह ताला और उसके जिक्र और उससे दुआ मांगना भूल जाएंगे और यह एक बड़ी भूल होगी। बल्कि हक यह है कि अगर कोई शख्स बुजुर्गान दीन हजरत अंबिया व औलिया की बारगाहों में बेअदबी व गुस्ताखी से पेश न आता हो, उन्हें अपने जैसा बशर न कहता हो, उनकी शान में तौहीन आमेज कलमात न बोलता हो, न गुस्ताखों बेअदबों का शरीक हो, इसके बावजूद वह उनसे मुरादे न मांगे, न उन्हें मुसीबत के वक्त पुकारे, सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ मांगने, उसे पुकारने और उसका जिक्र करने का आदी हो, तो हरगिज उस पर कोई फतवा नहीं लगता, उसको शरन मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता। यानी बुजुर्गों की बारगाह में बाअदब रहना जरूरी है, उनसे मुरादे मांगना और उन्हें पुकारना जरूरी नहीं। खुद इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस बात को लिखा है। फतावा रज़विया जिल्द 29 सफ़ा 543 पर इस सब को वजाहत के साथ देखा जा सकता है। अलबत्ता बुजुर्गों को बारगाह खुदावंदी में वसीला जानकर उनसे मुरादे मांगने वालों को मुशरिक व काफिर कहना यह जरूर बड़ी गुमराही और खालिस बेदीनी है। मुसन्निफ ने यह सब बातें तफसील के साथ उनकी किताब दरमियानी उम्मत में लिख दी है, वहाँ देख लिया जाए। यहाँ यह बता देना भी जरूरी है कि हजरात औलिया किराम के कलाम की कोई बात अगर हमारी समझ में न आए या खिलाफ शरम मालूम हो, तो इसमें हत्तल इम्कान तावील की जाएगी, यानी ऐसा माना निकालने की कोशिश की जाए जो शरअ के मुताबिक हो, और तावील मुमकिन न हो तो क्या करेंगे। इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उनके ऐसे फ़ैल को अफ़ाले खिज़्र अलैहिस्सलाम के कबील से ठहराएंगे और ऐसे कलाम को मुतशाबिहात से कि उन पर न तान करेंगे न इससे बहस। मुतशाबिहात जिस तरह अल्लाह व रसूल के कलाम में है, यूं ही इन अकाबीर के कलाम में होते हैं। फतावा रज़विया जिल्द 22 सफ़ा 517। यानी अपनी समझ का कसूर जानेंगे, बुजुर्गों की शान में कुछ न कहेंगे और शरीयत इस्लामिया का दामन भी न छोड़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है मेरे बोलने में जो कुछ लग्जिशें और खताएं हुई उसे माफ़ फरमाए। हम तमाम उम्मत मुस्लिमा और मुस्लिमीन को सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दीन हक पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आमीन।